صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پہ ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور ان کی ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، چونکہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یاد نازل ہوئی ہیں، اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کوے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہماری لاشوں کی، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا۔ اب اس سے زیادہ واشگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا؟ لیکن وہی ہوا۔ 50 میں سے صرف 15 لوگ قائم رہے، اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن 35 یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی، اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے، تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا، الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور قرآن میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی، تو وہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستاخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، اجتہاد کر لیا خود سے، حالانکہ یہ اجتہاد بھی غلط تھا۔ جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نہیں جگہ چھوڑنی۔ تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے؟ بس وہی ہوا کہ وہ خالد بن ولید کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ درہ خالی ہو گیا ہے، وہ درہ آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، وہاں پہ اب سٹال لگے ہوتے ہیں غزوہ احد کے قبرستان کے بعد، وہاں پہ لوگ تسبیحیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا زمین پہ چیزیں، وہ درہ بہرحال وہی موجود ہے ابھی تک۔ تو خالد بن ولید چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، وہ کیولری کے سردار تھے، یعنی گھوڑوں کی جو فوج ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اچھا، انہوں نے ابو سفیان کو کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ یہ لوگ پسپا ہو چکے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے پھر پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 70 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے، اور کئی اصحاب رسول کی مارنے کی وجہ سے قتل ہو گئے فرینڈلی فائرنگ کے اندر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کے باپ یمان اور جابر بن عبداللہ کے والد جو ہیں وہ عبداللہ، بخاری میں آتا ہے یہ دونوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، وہ چیختے رہے لیکن بھگدڑ مچ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، وردیاں تو ہے نہیں تھی، گرد اڑ رہی تھی، مار دیا، کیونکہ مسلمانوں کو اب سمجھ ہی نہ لگی، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا سامنے سے بھی حملہ ہو گیا، تو وہ سینڈوچ بن گئے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں بخاری میں آتا ہے پوری زندگی وہ اپنے باپ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا باپ اس طریقے سے مارا گیا، اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، یہ زخم پوری زندگی ان کے دل پہ ہرا رہا۔ تو یہ صورتحال ہو گئی، واضح فتح شکست میں بدل گئی۔ گھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مدینہ شریف میں کہ جس گھر میں کوئی میت نہ اٹھی ہو۔ خود رسول اللہ کو سب سے بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی اور چچا بھی حمزہ بن عبد المطلب جو آرمی چیف بھی تھے آپ کے، وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام بھی بہت غم زدہ تھے۔ تو اسی لیے تو یہ 60 آیات صرف غزوہ احد کی کمنٹری ہے، پورے قرآن میں اس طریقے سے کسی جنگ کی کمنٹری نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اگر آئی ہے تو غزوہ تبوک کی آئی ہے سورہ التوبہ کے اندر، آگے چل کے آئے گی۔ تو نبی علیہ السلام ظاہر ہے آپ خود بھی اس کی وجہ سے افیکٹو ہوئے، بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے وہ ایک تھال کے اندر جو ہے وہ ڈھال جو تھی تلوار والی ڈھال، اس کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے راکھ رکھ کے اس خون کو روکا، تو پھر وہ خون رکا۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی افیکٹو ہوئے۔ اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس میں بھی فتح ہوگی۔ مسلمانوں کو یہ وسوسے آئے کہ بھئی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ بھی ہم نے سن لیا، پہلے آیات گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی،
تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا. اس میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے. پچھلی دفعہ میرا کلپ اسی میں سے ہی اپلوڈ ہوا تھا. تو سیدنا عثمان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے معاف فرما دیا, باقی اصحاب کو بھی. لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ابھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اس معاملے پہ ڈانٹتے. وہ ظاہر جینون ہوتا آپ کا ڈانٹنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے. پہلے تو حضور کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی نرم دل ہے. آپ اپنے ساتھیوں پہ ایسی شفقت کرتے ہیں, اسی وجہ سے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. نرم دل کیا بنایا جناب؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تو آپ علیہ السلام کی شفقت تھی.